اثر میں آئے تو اثر میں بھی تھا. اور پھر اللہ جل جلالہ یعنی یہ فرشتے اس طرح کی جو مجلسیں ہیں ان کے سوالات ان سے ہوتے ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان مجلسوں میں بیٹھنے والوں کے میں نے بخشش کر دی, ان کے گناہوں کو میں نے نیکیوں سے بدل دیا. میں صرف ایک ٹکڑا بتانا چاہ رہا ہوں کہ غیب میں ایک نظام ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا. ایسے ہی ہمارے رب کی ایک ترتیب ہے جو غیب میں ہے. اس لیے ہمیں یہ باتیں جتنی بھی ابھی آپ سن رہے ہیں کہ پہلے سے لکھا ہوا ہے اور ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں, اس میں ہمیں اعتراض کا حق نہیں ہے. اس لیے کہ ہر چیز خدا کی چاہت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ہمیں حکم ہے کہ تم کیا کرو, نبی کی جو ظاہری شریعت ہے اس کے مطابق اس کو مان کر کے چلنے کی کوشش کرو. دیکھنا, انکار مت کرنا. اور انکار پر جو سزاؤں کا بیان ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو تقدیر میں بحث مباحثہ کرتے ہیں اور انکار تک چلے جاتے ہیں, فرمایا یہ اس امت کے مجوسی ہیں. جیسے مجوسی دوزخی ہیں, آتش پرست ہیں, ایسے ہی تقدیر میں گفتگو کرنے والے یہ امت کے مجوسی ہیں. اگر یہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کے لیے مت جاؤ, اور اگر یہ مر جائیں تو ان کے جنازوں میں مت جاؤ. اور اس طرح کی جو بحث مباحثے والے لوگ ہیں فرمایا ان کے ساتھ بیٹھا بھی مت کرو, سلام میں پہل بھی مت کرو, اور ان کے ساتھ مناظرے مت کرو, ورنہ تمہارا علم کم ہے اور تم کہیں پھنس کر کے خدا کی اس تقدیر کا انکار نہ کر بیٹھو. اسی طرح 6 قسم کے لوگوں پر میری بھی لعنت اور اللہ کی بھی لعنت. ان میں سے ایک وہ ہے جو تقدیر کے معاملات میں گفتگو کر کے انکار کرتے ہیں. میری امت میں بہت سارے لوگوں کی شکلیں بگڑیں گی اور زمین پھٹے گی اور لوگ اندر جائیں گے. ان میں سے کون لوگ ہیں؟ کہ یہ لوگ ہوں گے جو تقدیر کو موضوع بنا کر کے اس میں شکوک و شبہات پیدا کر کے انکار کرتے ہیں. ایک تابعی ہے فیروز دیلمی کے نام سے, مشکات شریف میں ان کی روایت ہے. یہ کہتے ہیں میرے دل میں کچھ شک شبہ پیدا ہوا تقدیر کے بارے میں. شک شبہ یہی ہوتا ہے اس میں کہ بھئی جب پہلے سے لکھا ہوا ہے اور بس جب لکھا ہوا ہے تو بس اب لکھا ہوا ہے, اب میں تو اپنی چاہتوں کو نہیں چھوڑوں گا اور میں تو گناہوں سے نہیں بچوں گا, میں نیکیوں میں نہیں لکھوں گا, بس جو تقدیر میں ہے وہی ہوگا. اور میرے دل میں شک شبہ پیدا ہوا تو میں صحابی رسول ابی ابن کعب کے پاس گیا رضی اللہ عنہ. میں نے کہا حضرت اس طرح کچھ باتیں ہیں جو میرے دل میں مجھے تنگ کر رہی ہے, آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے کچھ سمجھائیں تاکہ آپ کی باتوں کی وجہ سے اللہ پاک میرے دل سے یہ شک ختم کرے. تو ان حضرت نے یعنی ابی ابن کعب نے ان کو 3 باتیں کہی. نمبر 1, پہلی بات یہ کہی کہ دیکھو اگر اللہ پاک آسمان اور زمین کی ساری مخلوق کو سزا دینے پر آئے تو اللہ مالک ہے, حاکم ہے, بادشاہ ہے. وہ اگر سزا دے تو اللہ کو ظالم نہیں کہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی مخلوق ہے, ان کو سزا دے یا رحمت کرے ان کی مرضی ہے. اور اگر اللہ پاک ان پر رحم کرے تو اللہ کا رحم کرنا ان کے لیے کیا ہے؟ بہتر ہوگا. اور دوسری بات یہ کہی کہ دیکھو ایک بات ذہن میں رکھو, بہت زیادہ گہرائی میں جا کے اس مسئلے کو مت لو. اگر احد کا پہاڑ سونا بن جائے اور سارا سونا تو خدا کے راستے میں دے دے اور تو کہے میری جان دوزخ سے بچ جائے اور میں تقدیر پر ایمان نہیں لاؤں, فرمائے تو 100% دوزخ میں جلے گا اس سونے کے خرچ کے باوجود اگر تقدیر پر تیرا ایمان نہیں ہوگا. اور تیسری بات یہ ذہن میں رکھو, یہ سب سے قیمتی بات ہے, یہ تو آپ نے اپنے دل پہ لکھنی. ابھی جو بات آ رہی ہے کیا فرما رہے ہیں؟ وَتَعْلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ. تیرے دل کا یقین ہو اس پر, یہاں تعلم کا ترجمہ جاننا نہیں کریں گے, تیرے دل کا یقین ہو کیا
انما اصابکا، جو مصیبت، جو راحت، جو خیریت، جو برکت، جو بیماری، اچانک بیمار ہو گئی جی، بالکل سارے ٹیسٹ کلیئر تھے اور بس جناب آج جو رپورٹیں آ گئی تو بالکل آدمی ختم ہو گیا. انما اصابکا، تکلیف آ گئی. لم یکن لیخطئک، تکلیف یہ ٹلنے والی نہیں تھی. آج تمہیں بہت بڑی ایک راحت ملی، یہ بھی راحت یہ ملنی تھی ہر حالت میں، یہ ٹلنے والی نہیں تھی. وما اخطأک، تیرے دل کا یقین ہو جو چیز تجھ سے ہٹ گئی، راحت ہٹ گئی یا بیماری ہٹ گئی، یہ پہنچنے والی نہیں تھی. یہ تیرے دل کا یقین ہونا چاہیے. جو آ گئی وہ جا نہیں سکتی تھی، جو چلی گئی وہ آ نہیں سکتی تھی. اگر اس کے بغیر تو مر گیا تو سیدھا دوزخ میں جائے گا. یہ انہوں نے بتایا. کہا کہ حضرت نے جب یہ بات بتائی تو میں گیا حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس، یہ سارے بڑے بڑے لوگ، میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے بھی یہی تقریر کی. پھر میں گیا حذیفہ ابن الیمان حضور کے رازدار کے پاس، انہوں نے بھی یہی بیان کیا. پھر میں گیا زید ابن ثابت کے پاس جنہوں نے قرآن پاک حضور نے ان سے لکھوایا تھا. انہوں نے کہا خدا کے بندے، جو باتیں ان تین بزرگوں نے کہی اللہ کے رسول کی زبانی میں تمہیں سناتا ہوں کہ میں نے حضور سے سنا ہے اور حضور نے یہ بیان کیا ہے. تو یہ جو تقدیر ہے، جو بات آپ کی خدمت میں بات چل رہی ہے، اس میں حضرات لکھتے ہیں کتابوں کے اندر محدثین کہ تقدیر پر ایمان لانے کا فائدہ کیا ہے. کا دیکھو، تقدیر پر ایمان لانے کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی پر کسی قسم کی بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے تو طبعی صدمہ تو ہوتا ہے کیونکہ انسان ہے، اس لیے کہ جہاں آگ لگ گئی تو گرمائش تو ہوگی، برف آ گئی تو ٹھنڈک تو ہوگی، دھوپ آ گئی تو تپش تو ہوگی، سایہ آ گیا تو ٹھنڈک تو ملے گی. تو کہا کہ طبعی جو صدمہ ہے آدمی اس سے آگے نہیں گزرے گا اور کیا کہے گا، یہ مصیبت تو آئی ہے لیکن بھیجنے والے اللہ ہیں اور وہ میرا کریم رب ہے، وہ اس مصیبت کے لانے میں میرا امتحان لینا چاہتے ہیں، لہٰذا میں اپنے رب سے بدظن نہیں ہوں گا، میں اپنے رب سے بدظن نہیں ہوں گا، برا گمان اپنے رب کے لیے نہیں رکھوں گا. اسی طرح تقدیر کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی ناجائز اسباب اختیار نہیں کرتا. یار یہاں یہ کام نہیں ہوا نا، چلو یہ فلانا رشوت دے دو اتنی تاکہ یہ کام ہو جائے. ناجائز اسباب کے پیچھے نہیں جاتا. کیوں؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے رب نے اگر خیر رکھی ہے تو مجھے ملے گی، اور اگر میرے رب نے میرے نصیب میں نہیں لکھی تو ان ناجائز اسباب کی وجہ سے میں اپنے رب کے سامنے اپنے منہ کو کیوں کالا کروں اور گناہ میں کیوں مبتلا ہوں. تیسرا فائدہ تقدیر کا یہ ہے کہ آدمی پھلتا پھولتا چلا جا رہا ہے تو یہ اپنے کو اچھا نہیں سمجھتا تقدیر پر ایمان والا. کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ یہ جو کچھ حالات اچھے ہیں اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، کہ میرے رب کی چاہت کے ساتھ یہ حالات اچھے ہو گئے. اسی طرح تقدیر پر ایمان والا متکبر بھی نہیں بنتا، غرور میں بھی نہیں آتا، اس لیے کہ وہ یہی کہتا ہے جو کچھ کر رہے ہیں کون کر رہے ہیں، یہ اللہ کر رہے ہیں، میں حالات کے اچھائی سے اپنے آپ کو اچھا اور متکبر کیوں بناؤں. اسی طرح جب اسباب بہت اچھے میسر ہو گئے، کاروبار میں بہت زیادہ فائدہ ہوا، تو تقدیر پر ایمان والا وہ اسباب پہ عاشق نہیں ہوتا. دیکھا میری دکان دیکھو جب اگر کھول لی تو دیکھو کتنا نفع ہوا، وہ کہتا ہے یہ اسباب کا مہیا کرا دینا یہ بھی اللہ کا کام ہے، اور اللہ جب چاہے ان اسباب کو اللہ پاک چھین سکتے ہیں اور جب چاہے مجھے اللہ کنگال کر سکتے ہیں. اور ایک فائدہ تقدیر کا یہ ہے کہ اسباب اگر سب ختم ہو جائے تو تقدیر پر ایمان والا وہ مایوس نہیں ہوتا، اس کی نظر ابتدا سے انتہا تک اللہ سے ہٹتی نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو تقدیری
بہت سارے حادثات آ جاتے ہیں اور آدمی ان حادثات کی وجہ سے مایوس ہو جاتا ہے. ایسا نہیں، بلکہ میں نے ایک دن اس میں بھی بیان کیا کہ ایک بہت بڑا حادثہ آیا، تو ایسے موقعوں پر بزرگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بھئی اللہ کی 2 صفتیں ذہن میں رکھو. نمبر 1، اللہ حاکم ہے، بادشاہ ہے، جو چاہے کر سکتے ہیں، اور اس لیے یہ جو میرے ساتھ حادثہ آیا ہے یہ اللہ کی حاکمیت کی واضح ثبوت ہے. اور دوسری صفت، اللہ پاک حکیم ہے. اللہ جل جلالہ کا جو بھی معاملہ ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے. لہٰذا میرا جو یہ واقعہ مجھ پہ حادثہ آیا ہے، نہ معلوم اللہ پاک کی اس میں کیا حکمت ہے. ایک بات اور ذہن میں رکھے، ہمیشہ شریعت کے حکم کو وہ حکم سمجھ کے پورا کیا کریں. اس کی وجوہات اور حکمتیں، اس کی ریزن، اس کا وجہ، اس کی علت، اس کا سبب وہ نہیں پوچھا کریں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک خاتون آئی، کہنے لگی کہ اماں جان، یہ جو عورت ناپاک ہوتی ہے اور ناپاکی کے ایام میں وہ نماز نہیں پڑھتی اور روزہ بھی نہیں رکھتی، تو کیا نماز کی قضا کیوں نہیں ہے اور روزے کی قضا کیوں ہے؟ اس لیے کہ 6 دن اس نے نماز نہیں پڑھی تو بعد میں پاک ہو گئی تو نمازوں کی قضا نہیں ہے، اور 6 دن اس نے روزے نہیں رکھے، جب پاک ہو گئی تو رمضان کے روزے قضا ہوئے ہیں تو غیر رمضان میں وہ روزے رکھے گی. تو وہ پوچھنے لگی اس کی وجہ بتائیں. تو اماں جان نے کہا ہمیں تو بس اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ یہ ایسی عورت وہ روزوں کی قضا کرے گی اور ایسی عورت وہ نمازوں کی قضا نہیں کرے گی. اس نے پھر پوچھا، اماں جان نے یہی جواب دیا. علماء فرماتے ہیں حضرت عائشہ جواب دے سکتی تھی، لیکن حضرت عائشہ امت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آسمانی احکامات کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی وجہ سے لینا چاہیے، وجوہات کی وجہ سے نہیں لینا چاہیے. بھئی میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں، اس میں یہ فائدہ ہے، میں روزہ اس لیے کر رہا ہوں، چلو یار روزے میں ذرا ڈائٹنگ ہو جائے گی، طبیعت اچھی ہو جائے گی. نہیں، روزہ تو میں اللہ کے حکم کے لیے پورا کر رہا ہوں. میں زکوٰۃ اس لیے دے رہا ہوں نا، چوری کا ماحول ہے تاکہ میرا مال چوری سے بچ جائے. وہ چوری سے تو ویسے ہی بچے گا، ہم تو زکوٰۃ اللہ کے حکم کی وجہ سے دے رہے ہیں. یار میں مسواک اس لیے کرتا ہوں تاکہ یہ میرے منہ سے بدبو ختم ہو جائے اور فلانے اس کے میڈیکل کے فائدے ہیں. نہیں، میں تو مسواک اللہ کے رسول کی سنت سمجھ کے کروں گا. اسی طرح سارے احکامات ہیں تو اس کی وجوہات اور اس کی حکمت تلاش کرنا. آج کل سائنس والے، میڈیکل والے آسمانی احکامات کی یہ فوائد بتاتے ہیں، تو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سمجھ کی وجہ سے نہیں کرتے بلکہ وہ ان فوائد کی وجہ سے کرتے ہیں. اور آپ حیران ہوں گے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ یہاں تک فرماتے تھے کہ بھئی حکم تو پورا کرنا ہے اللہ کی عظمت کی وجہ سے اور حضور کے طریقے کی وجہ سے. یہاں تک یعنی اتنا اونچا ذہن تھا ان کا. وہ کہتے ہیں اس کے جو فضائل ہیں وہ سب حق ہیں، لیکن ان فضائل کو سامنے رکھ کر کے حکم پورا کرنا کا نہیں، بلکہ میرے رب کا چونکہ حکم ہے اس لیے میں اس وجہ سے یہ کر رہا ہوں. اسی پر میں اپنی بات ختم کروں گا. اللہ پاک ہمارے سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، اور جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر رکھا ہے ہمارا اس پہ اللہ پاک ہمارا خاتمہ اچھا ہو. اسی وجہ سے آتا ہے احادیث کے اندر آدمی کو، یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور دعا کر رہے ہیں، اے دلوں کے پلٹنے والے اللہ، ہمارے دل کو دین پہ جما دے. تو حضرت انس کہتے ہیں میں نے پوچھا حضرت آپ تو اولین آخرین کے سردار ہیں، آپ کا دل تو 100% دین پر ہے، ہمیں تو لگتا ہے ایسا ہے آپ ہمارے بارے میں ڈر رہے ہیں جب ہی یہ دعا بار بار پڑھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں مجھے ڈر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جتنے انسان ہیں ان سب کے دل اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں. کسی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں اللہ پاک، کسی وقت
کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس لیے ڈرتے ڈرتے مانگا کرو، اور یہ کہا کرو کہ یا اللہ ہمارے دل کی حفاظت فرما، اس لیے کہ کسی بھی وقت ہم گمراہی پہ چلے جائیں، خدا نہ کرے، اور نعوذ باللہ خدا کو چھوڑ دیں اور مذہب کو چھوڑ دیں۔ اس لیے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے ایسا دور آئے گا، صبح کو آدمی مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا۔ اس لیے آدمی ماحول میں رہے، نیک لوگوں کے ساتھ رہے، تاکہ اس کا ایمان بچا رہے۔ اور یہ بھی آپ کا فرمان ہے، جتنے انسانوں کے دل ہیں یہ پرندے کے پر کی طرح ہے، اور وہ پر بار صحرا میدان میں پڑا ہوا ہے، جیسے پر یوں ہے تو تھوڑی دیر میں ہوا چلی تو یوں ہوا، پھر ہوا چلی تو یوں ہوا، کہ ایسا ہی دل کا حال ہے، یہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ تو کتنا اچھا دل ہے اس مسلم کا جو ایک حال پہ رہے، وہ کس کا؟ جو ماحول میں رہے، جو ڈرتا رہے، جو خدا سے مانگتا رہے۔ جتنا جو ڈرے گا اللہ جل جلالہ اس کے ڈر کی بنیاد پر اللہ اس کو بچا کے رکھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، خیر کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو ہر طرح کی گمراہی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم آپ کی پناہ لیتے ہیں، آپ کو آپ کی عزت کا واسطہ دیتے ہیں، اور کلمہ طیبہ کا واسطہ دیتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں کبھی بھی گمراہ نہیں کرنا، اے اللہ ہمیں کبھی بھی گمراہ نہیں کرنا۔ ہم آپ کی پناہ لیتے ہیں، آپ کو آپ کی عزت کا واسطہ دیتے ہیں، اور آپ کو کلمہ طیبہ کا واسطہ دیتے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی گمراہ نہیں کرنا۔ آپ زندہ ہیں اور تابندہ ہیں، اور ساری کائنات کو تھامنے والے ہیں۔ جنات انسان سب مر جائیں گے اور آپ زندہ رہیں گے۔ اے اللہ ہم سب کو ہر طرح کی گمراہی سے محفوظ فرما۔ اے دلوں کو پلٹنے والے اللہ، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔